میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے پرنسپل کو کہ جنہوں نے آج یوم آزادی پر ایک اچھا میسج دینے کے لیے ایک اس قسم کا اچھا پروگرام انعقاد کیا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تر معزز مہمان گرامی کا کہ انہوں نے اسپرٹ اسکول باغی گلزار کیمپس بہڑوال کی اس تقریب میں شامل ہو کر ہمیں مسرت بخشی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے چیئرمین میرے والدین و مرشدی حاجی گلزار احمد شاہی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑ کر آج ایسے تعلیمی ادارے کھڑے کیے کہ جن سے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. دس بج کے 20 منٹ ہو گئے ہیں. میں چند منٹ کے اندر آپ سے اجازت چاہوں گا. صرف ایک میسج دینے کے لیے میں آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں اور آپ سب مہمانوں کا جو بچوں کے والدین تشریف لائے ہیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا. چند باتیں آپ سے کرنی ہے کیونکہ پھول نگر کیمپس میں بھی ایونٹ جاری ہے تو وہ صرف پرچم کشائی کر کے اور پرچم کو خراج تحسین پیش کر کے میں آپ کے ساتھ شامل ہوا ہوں. یہ مریض صاحب کی محبت ہے اور آپ کے بچوں کی اور اسٹاف کی محبت ہے جو مجھے یہاں پہ کھینچ لاتی ہے کہ میں وہاں سے پینڈنگ کر کے پروگرام ادھر بھی چل رہا ہے. میں آپ کے ساتھ صرف 5 منٹ آپ کے چاہوں گا. بات صرف کرنی مقصود ہے کہ یہاں پہ ایک بچی نے شعر پڑھا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تھوڑی سی آواز کھول دے رہا. یقیناً یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس مٹی سے مراد یہ جو مٹی جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں صرف یہ نہیں لیا جا رہا. اس مٹی سے مراد ہمارے سینوں کے اندر جو جذبے ہیں نا، جو ہمارے دلوں کے اندر حب الوطنی تحریک کر رہی ہے، اس مٹی سے مراد وہ ہے. اس مٹی سے مراد ہمارا ٹیلنٹ ہے. اس مٹی سے مراد ہماری نسل ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اندازہ تھا تو انہوں نے زرخیزی کو ظاہر کرتے ہوئے پھر اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے صدیوں کھلا رہے، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پھولوں کی کوئی نرسری لگا دیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک باغیچہ بنا دیں جس میں مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول لگے ہوں تو وہ صدیوں کھلے رہیں گے. اس سے مراد ہمارے ملک پاکستان کا موجودہ اور مستقبل ہے. ہمارے ملک پاکستان کے یہ ننھے منھے معمار ہیں. آپ نے یہ دعا اس لیے کی ہے. میں آپ کو تھوڑی بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کبھی نیم کا درخت دیکھا ہے؟ اس کے اوپر گٹھلیاں لگتی ہیں. وہ گٹھلیاں جب زمین پہ گرتی ہے تو برسات کے موسم کے بعد چھوٹے چھوٹے نیم کے پودے اس کے نیچے اور اگ رہے ہوتے ہیں. اس بات پہ کبھی غور کیا کہ نیم اپنی موجودگی میں اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر سایہ فراہم کرنے والے پودے بھی اپنی زندگی میں لگا کے جا رہے ہیں. اقبال کا مطلب یہی ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ ملک پاکستان جب بنا، یہ سارے آپ کو ٹیچرز نے بتایا ہوگا میرے بچوں کہ کس طرح سے اس کی ملک پاکستان کی تعمیر ہوئی. میں مختصر سی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ جب پارٹیشن ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ یہ خطہ پاکستان کا ہے، یہ خطہ ہندوستان کا ہے، تو جب لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی تو مسلمانوں پر بڑے مظالم اٹھائے. میں جب آپ بچوں کو پرفارمنس کرتے دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں پانی آ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں، سوچیں. میرے بزرگ بھی ان میں شامل ہیں، آپ کے بزرگ بھی شامل ہیں. کس طرح کسی ماں بہن کے سر پہ دوپٹہ تھا، کسی کے سر پہ نہیں تھا. اناج اکٹھا کرنے کا موقع ملا، کسی کو نہیں ملا. اگر کسی نے اکٹھا کیا تو 2 دن میں ختم ہو گیا. پانی تک نہ تھا. ظالموں نے، کفار نے، دشمنوں نے کنووں کے اندر زہر پھینک دیا. نکلتے وقت کچھ لوگوں کو تو وہاں سے نکلنے ہی نہیں دیا، کچل دیا گیا. چیر پھاڑ کر اندریاں نکال کر کنووں میں پھینک دی گئی. رستے میں قتل کیا گیا. کچھ کو یہاں پہنچنے نہ پایا.
किसी के 4 बहन भाई थे तो चारों में से 3 गुम हो गए, 3 खो गए, चौथा यहाँ पे पहुंचा, चौथे ने यहाँ पे आके मेहनत की। माओ ने रास्ते में मौत के खौफ से कि अपनी आंखों से बच्चों को कत्ल होते न देखें, कभी रास्ते में झाड़ियां नजर आई तो उनको झाड़ी के नीचे बच्चे को लटा दिया कि शायद इसको कोई खिदर मिल जाए, कि शायद इसको कोई खिदर मिल जाए और इसको उठा ले और इसकी जिंदगी बन जाए। इस तरह हमारी माएं बहनें, हमारे दादा परदादा यहाँ पर पहुंचे और फिर उन्होंने आकर क्या किया? साइड पे हो जाए बेटा, मालो दर तो नहीं था फिलहाल, बेसरो सामान आए थे यहाँ पर। उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि हमारे पाँव में अच्छा जूता है कि नहीं है, ये ख्याल नहीं किया कि हमारे पास पहनने के लिए कितने जोड़े हैं। उन्होंने हल जोते, किसी ने मजदूरी की, किसी ने मेहनत की, मुशक्कत की, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, किसी ने तालीम हासिल की, किसी ने बिल्डिंग तामीर की, कुछ ना कुछ करके उन्होंने आज हमारे लिए ये हालात पैदा किए कि हम सुकून की नींद सोते हैं और पूरे जोश के साथ नई सुबह का आगाज करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा किया। आप 10 साल पीछे जाएं, जिनके घरों में एसी है, मुझे बताएं कि 10 साल पहले उनके घरों में एसी था क्या? 10 साल पहले उनके घरों में सीलिंग लगी हुई थी? ये हमारे बुजुर्गों ने उस 1947 के पाकिस्तान को आज 2021 में यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप शानो शौकत से जिंदगी गुजार रहे हैं, आप ताइजुश में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया। अब इकबाल कहता है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। अंदेशा ज़वाल से मुराद ये है कि जो वो कौम जो कभी खत्म ना हो, जिसको किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े, जिसको अपने मरीजों का इलाज करने के लिए लोगों के दरवाजे दस्तक न देने पड़े, जिसके मरीजों का इलाज करने के लिए उनके पास अपने डॉक्टर हो, जिसके पुल तामीर करने के लिए उनके पास अपने इंजीनियर हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे वो सिपाही उतरे कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत करें। खुदा करे, इकबाल कहता है कि मेरी अर्ज़ पाक पर वो उस्ताद पैदा हो कि जो आने वाले दिनों में पायलट पैदा करके जाए, जो इंजीनियर बना के जाए, जो मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोगों को पैदा करें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर वो माएँ पैदा हो जो बच्चा जन्मते वक्त ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरे बच्चे को महमूद गज़नवी बना, मेरे बच्चे को टीपू सुल्तान बना। इकबाल की ये दुआ थी। इससे मुराद ये है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आज आप सब बच्चों के लिए मैसेज है, सब वालिदैन के लिए मैसेज है। मेरे बाबा जान ने अपनी मेहनत मुशक्कत की, उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए ये काम किया कि हमें इस काबिल कर दिया कि हम आपके बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। अब हम गुजर जाएंगे, हर किसी ने अपना अपना दौर पूरा करके जाना है, मगर हमने अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा सामान पैदा करना है कि हमारी आने वाली नस्लें रोले ना, हमारी आने वाली नस्लों को परेशानी ना हो, वो दुनिया में सुरखरू हो, वो सर उठा के जिए। हर किसी को, हर वालिदैन को, हर उस्ताद को, हर मजदूर को ये कोशिश करनी है कि अपने पाकिस्तान के लिए आज अपने सुकून की कुर्बानी दे दें, आज अपनी नींदों को कुर्बान कर दें, आज अपने जमा पूंजी के चक्कर में ना पड़े। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पर और अपने मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए करें। यकीनन आप जब अपने पे खर्च करेंगे, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए खर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके मुल्क के पाकिस्तान पे खर्च हो रहा हो। 2 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अरीशा, आज माएँ बैठी हैं आपके सामने, आपके बच्चों पे आपने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो मुझे जब ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे ये कल के मुस्तकबिल नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे उस्ताद बूढ़े हो चुके हैं, मेरे वालिदैन बूढ़े होने वाले हैं, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, कल को इन बच्चों ने आके ये चीजें संभालनी। मैं सोच रहा था, मेरी आंखों के आके ये मंजर था, कल को इन बच्चियों में से, इन बच्चों में से कोई इंजीनियर होंगे, कोई पायलट होंगे, कोई उस्ताद होंगे, और मेरे दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि कल को कोई अब्दुल मजीद से बड़ा भी टीचर पैदा होगा, कल को कोई नजीद से बड़ा भी प्रिंसिपल बनेगा, जो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को इससे भी ज्यादा अच्छी तरबियत देगा। और वो बच्चे जब कल को ये निज़ाम संभालेंगे, जब आप बच्चे ये कल को निज़ाम संभालेंगे, फिर जिन बच्चों को आप तरबियत देंगे उनको इस तरह से तरबियत देनी है कि वो आने वाले वक्त में मुल्क पाकिस्तान का झंडा लेकर पूरी दुनिया पर छा जाए।
آپ کو پتہ ہے بر صغیر کی تقسیم سے پہلے چند سال انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا بر صغیر پر، مگر اس سے پہلے 700 سال مسلمانوں کی بر صغیر پر حکومت تھی. بر صغیر پر ادھر مغلوں کی حکومت تھی اور ادھر 3 بر اعظموں پر ترکوں کی حکومت تھی. ہر طرف مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا. ہمیں وہ دور پھر واپس لے کے آنا ہے. اس کے لیے میں اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا، میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو جب تیار کرتی ہیں کنگھی کرتے وقت برائے مہربانی یہ نہ کہا کریں کہ آج تو میرا پتر شاہ رخ خان لگ رہا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ نہ کہا کریں کہ آج تو میرا پتر سلمان خان لگ رہا ہے، آج تو میری بیٹی کترینہ کیف جیسی لگ رہی ہے. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات کریں گے تو آپ کے بچے کے دل میں تجسس پیدا ہوگا. جب آپ سلمان خان کا ذکر کریں گے تو وہ ڈھونڈے گا کہ سلمان خان کیا ہے، اس کی فلمیں دیکھے گا، اس کو کاپی کرے گا. جب آپ کترینہ کیف کی بات کریں گے تو آپ کی بچی اس کو کاپی کرے گی، اس کو دیکھے گی کہ وہ کیا چیز ہے میری ماں کہہ رہی ہے اس کے کیسی لگ رہی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو دودھ پلاتے وقت، بچوں کو تیار کرتے وقت آپ یہ کہا کریں کہ آج میرا پتر میجر عزیز بھٹی جیسا لگ رہا ہے، آج میرا پتر راشد منہاج جیسا لگ رہا ہے، آج میری بچی عرفہ کریم جیسی لگ رہی ہے، آج میرا بچہ احمد عالم جیسا لگ رہا ہے، آج میرا بچہ غازی علم الدین شہید جیسا لگ رہا ہے، آج میرا بچہ ممتاز قادری جیسا لگ رہا ہے، آج میرا بچہ خادم رضوی لگ رہا ہے. جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ ذکر کریں گے تو آپ کے بچوں کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے. کس کا ذکر کیا جا رہا میرے ساتھ؟ بچہ اس کے بارے میں اسٹڈی کرے گا، آپ سے پوچھے گا ماما وہ کون تھا، وہ کیا کرتے تھے. جب آپ ان کو بتائیں گے تو پھر 17 سال کا محمد بن قاسم قافلہ لے کے نکلے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. پھر اتنے میجر عزیز بھٹی پیدا ہوں گے کہ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوگی کہ صبح لاہور کے جم خانوں میں ہم ناشتہ کریں گے. پھر اتنے احمد عالم پیدا ہوں گے کہ کوئی ہوائی جہاز ملک پاکستان کی حدود میں دشمن کا داخل نہیں ہوگا. پھر اتنے راشد منہاج پیدا ہوں گے کہ کوئی ملک پاکستان کی ہوائی فوج پر قبضہ نہیں کر سکے گا، ملک پاکستان کی سرحدیں محفوظ رہیں گی. پھر اتنے ڈاکٹر پیدا ہوں گے کہ آپ کو اپنے مریضوں کا علاج کروانے کے لیے غیر ملکوں سے اجازت نہیں ان سے امداد نہیں لینی پڑے گی. آپ اپنی کرونا کی ویکسین خود پیدا کریں گے، آپ اپنے ریسرچ سینٹر خود پیدا کریں گے. پھر اتنے انجینئر پیدا ہوں گے، اس طرح کے پل بنیں گے کہ آپ کو کبھی بھی غیر ملکوں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. ایسے معیشت دان پیدا ہوں گے کہ آپ کے ملک پاکستان کی معیشت ایسی ہوگی کہ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور تمام تر عالمی ادارے آپ کے ملک پاکستان کی طرف رخ کریں گے. جب آپ نے ان کو یہ درس ہی دینا ہے کہ آج تو میری بیٹی جنت مرزا ورگی لگ رہی ہے کہ کل نوں بچی نے پھر ٹک ٹاک ہی بنا لینے. ہم نے سارے ٹک ٹاکر پیدا نہیں کرنے، ہم نے ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں، ہم نے انجینئر پیدا کرنے ہیں، ہم نے استاد پیدا کرنے ہیں، ہم نے پائلٹ پیدا کرنے ہیں، ہم نے مفکر پیدا کرنے ہیں، ہم نے محدث پیدا کرنے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ آج میرا پتر غازی ممتاز جیسا لگ رہا ہے تو کسی آنے والی نسلوں میں کسی بھی کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ ختم نبوت پر آ کے ڈاکہ ڈالے. پھر ملک پاکستان کے اندر دین بھی محفوظ ہوگا، ملک پاکستان کی ساکھ بھی محفوظ ہوگی، عزت بھی محفوظ ہوگی، ہر بندہ سرخرو ہوگا، ہر کی پر کیپٹا انکم انکریز ہوگی، ہر بندہ خوشحال ہوگا. یہی میری آپ سے التجا ہے اور میں وہی شعر جو آپ کی میڈم نے پڑھا تھا اسی سے آغاز کیا ہے اور اسی پہ اختتام کرتا ہوں. اقبال نے صحیح کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور پھر ایک دفعہ